یہ ریاست ظلم اور جبر کرتے کرتے اس لیول تک پہنچ گئی ہے کہ بے غیرتی کی انتہائیں بھی اب کراس کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کا دلیر ترین آدمی، بہادر ترین آدمی، اس کو جیل میں بند کیا ہوا ہے اور اس کی بہنوں کو مار رہے ہیں، اتنے بہادر ہیں یہ۔ یعنی ان کی بہادری کا آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ایک ببر شیر جیسے آدمی کو جو بہت بہادر ہے، دلیر ہے، اور وہ اتنا دلیر ہے کہ آج پاکستان کے سارے دلیروں کو اس پہ غصہ ہے کہ یہ کہاں سے اتنا دلیر نکل آیا۔ دلیر تو ہم مشہور تھے، ہیرو تو ہم ہیں قوم کے، یہ کہاں سے قوم کا ہیرو بن گیا، یہ کہاں سے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن گیا۔ اپنی بہادری کے بلبوتے پہ اس نے اپنی ایک سلطنت قائم کی ہے لوگوں کے دلوں میں، اور اب یہ سارے ٹٹ پونجیے اس سے جیلس ہوتے ہیں، اور جب اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو اس کو سازش کر کے اکٹھے ہو کر اپنے طاقت کے بلبوتے پر جیل میں بند کر دیتے ہیں۔ اور آج اس جیل میں بند شیر جیسے آدمی کی بہنوں کو باہر رسوا کیا جا رہا ہے، سڑکوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے، ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، بزرگ خواتین کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا جا رہا ہے۔ شرم تو نہیں آتی ان کو، غیرت تو نہیں آتی ان کو۔ میں صرف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے سوچیں، آپ کی بہن کو یا آپ کی بیوی کو ایسے گھسیٹا جائے، سڑک پہ پکڑ کے کانسٹیبلیں آئیں اور پکڑ کے گھسیٹ کے لے جائیں۔ دیکھیں، زندگی میں مشکلات آتی ہیں، آپ کے اوپر بھی آ سکتی ہیں، آپ کی فیملی پہ بھی آ سکتی ہیں، آپ کے خاندان کے اوپر بھی یہ مشکلات آ سکتی ہیں۔ تو جب وہ مشکلات ہوں گی تو آپ کی عورتیں بھی نکلیں گی نا باہر، تو تب ان کو اگر سڑک پہ ایسے پکڑ کے گھسیٹا جائے تو انہیں کیسا محسوس ہوگا، آپ کو کیسا لگے گا؟ عورتوں تک اس لڑائی کو نہیں لے جانا چاہیے تھا، گھروں تک۔ پاکستان میں نا یہ لڑائی بہت پرانی ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور مزاحمت کرنے والوں کی۔ گھروں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس کبھی اس برے انداز میں پامال نہیں کیا گیا جو عاصم منیر صاحب کے دور میں ہو رہا ہے۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ اتنے ظلم کے بعد جب قدرت کا ڈنڈا چلے گا تو کیا وہ برداشت کر پائیں گے؟ کیونکہ میں نے ہر ظالم کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں دیکھا۔ کبھی یہ عمران خان کی بیوی پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، کبھی یہ عمران خان کی بہنوں پہ ٹارچر کرتے ہیں، تو کیا اس کے بعد عمران خان جو ہے وہ سرنڈر کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اپنے سارے رستے خود ہی بند کرتے جا رہے ہیں، اور پاکستانیوں پہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ آدمی پاکستانیوں کے لیے مار کھا رہا ہے، اپنے لیے نہیں کھا رہا۔ 25 کروڑ پاکستانیوں کے لیے وہ آدمی مار کھا رہا ہے، اور پاکستانی اس کو مار کھاتا ہوا انٹرٹین ہو رہے ہیں دیکھ دیکھ کے۔ پاکستانی نکل ہی نہیں رہے۔ پاکستانیوں کو چاہیے کہ اب بس کر دیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر جسے تم نے ووٹ ڈالا تھا، پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر جس کے نظریے کو تم مانتے ہو، آج اس کی بہنوں کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ لو انجوائے کرو، تم بھی چوڑیاں پہن لو۔ کیونکہ دیکھیں، جب لوگ اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، پرامن طریقے سے باہر نہیں آئیں گے، تب تک یہ ظلم، یہ جبر اور یہ فستائیت چلتی رہے گی۔ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب نے بھی دیا۔ انہوں نے کہا، پنجاب پولیس کے گنڈوں کی عمران خان صاحب کی بہنوں پر تشدد کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ خود کو فرعون سمجھنے والے مرد سے مقابلہ نہیں کر پا رہے تو گھر کی عورتوں پر حملہ آور ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کی اہلیہ پر بھی گھٹیا ترین الزامات لگا کر حملہ آور ہو چکے ہیں۔ یہ سب بزدلی اور بےغیرتی کی اعلیٰ مثال ہے۔ آج ایک صوبائی وزیر مینا خان پر بھی تشدد کیا گیا جو قابل مذمت ہے۔ قومی اسمبلی کے رکن شاہد خٹک اور باقی صوبائی اور قومی اسمبلی ممبران کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش قابل مذمت ہے۔ ملک میں جمہوریت اور آئین اور قانون کا جنازہ نکل چکا ہے۔ یاد رکھنا کہ یہ سب لکھا جا رہا ہے، پھر نہ کوئی عورت کارڈ آئے گا، نہ جمہوری اقدار، اور نہ ہی اخلاقیات۔ اب یہ حد سے زیادہ ہو گیا ہے، اور حالات کو زبردستی اس طرف لے جایا جا رہا ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے نا، یہ آگ لگائے گا، میں یہ جانتا ہوں۔ یہ بہت بڑی غلطی کر دی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، کیونکہ مریم نواز نے اور نواز شریف نے تو ایک دن پہلے کہا کہ ہم کوئی بدلہ نہیں لے رہے، ہم کسی ظلم کا حصہ نہیں ہے۔ تو ظلم جو ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے۔ یہ جو اب انہوں نے کیا ہے نا، اس کا انہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا، آج نہیں تو کل۔ اسد کیسر صاحب نے بھی اس میں سٹیٹمنٹ دیا۔ انہوں نے کہا، جی اڈیالہ جیل کے باہر جو عمران خان صاحب کی بہنوں اور دیگر کارکنان کے ساتھ کیا گیا انتہائی شرمناک اور قابل مذمت اقدام ہے۔ ان کا واحد قصور یہ ہے کہ وہ جیل مینول کے مطابق اپنے بھائی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، مگر مسلسل انہیں ان کے جائز حق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد صورتحال اس قدر تشویشناک ہو چکی ہے کہ عدلیہ اپنے ہی جاری کردہ احکامات پر عمل درآمد نہیں کروا سکتی، جبکہ ایک جیل سپرنٹینڈنٹ کا تو معاملہ ہی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں وہاں پہ بیٹھا ہوا ایک کرنل ہے جیل کے اندر جو ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ قانون کے مطابق ہمیں اجازت ہے اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کی، ہمارے پاس عدالتی آرڈرز ہیں، ملوایا جائے، نہیں ملوایا جاتا، جان بوجھ کر انہیں روکا جاتا ہے، وہ وہاں دھرنا دے کر بیٹھ جاتی ہیں جو ان کا قانونی حق ہے
کہ آپ ہماری ملاقات کیوں نہیں کروا رہے. اس کے بعد لائٹیں بند کر کے ان پہ ٹارچر کیا جاتا ہے, ان کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا جاتا ہے, انہیں ڈنڈے مارے جاتے ہیں, ان کے اوپر پانی پھینکا جاتا ہے. یہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ کیا گیا ہے. نورین خانم جو عمران خان کی بہن ہے, ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, لوگ ان کے ہاتھ مل رہی تھی خواتین وہاں پہ بیٹھی ہوئی, جس کے اوپر انہیں لگا ان کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا جا رہا تھا. علیمہ خانم نے ساری بات بتائی ہے کہ ان کی بہن کے ساتھ کیا کیا گیا. وہ بتاتی ہے میری بہن تقریباً بے ہوش تھی, ان کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جا رہا تھا. وہ تو شکر ہے ہمیں نظر آ گیا, ہم نے جا کر چھڑوایا. یہ کیا سمجھتے ہیں ہم اس ظلم کو قبول کر کے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ ہم ڈر جائیں گے؟ ہم نہیں ڈرنے والے. یہ فرعون ہے, یزید ہے, ان کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے. اور جو کچھ ہو رہا تھا یہ کروانے والی ایک ایس پی ایک عورت ہے. اس عورت کو شرم آنی چاہیے, وہ عورتوں کے نام پر دھبا ہے. جو عمران خان صاحب کی بہن جنہیں مارا گیا, ذرا ان کی بھی بات سنیں آپ, وہ بعد میں کیا بتا رہی ہیں دیکھیں. گھروں کی چادروں اور چار دیواری کا تقدس کبھی اس برے انداز میں پامال نہیں کیا گیا جو عاصم منیر صاحب کے دور میں ہو رہا ہے. انہیں سوچنا چاہیے کہ اتنے ظلم کے بعد جب قدرت کا ڈنڈا چلے گا تو کیا وہ برداشت کر پائیں گے؟ کیونکہ میں نے ہر ظالم کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں دیکھا. کبھی یہ عمران خان کی بیوی پہ کیچڑ اچھالتے ہیں, کبھی یہ عمران خان کی بہنوں پہ ٹارچر کرتے ہیں, تو کیا اس کے بعد عمران خان جو ہے وہ سرنڈر کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ اپنے سارے رستے خود ہی بند کرتے جا رہے ہیں. اور پاکستانیوں پہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ آدمی پاکستانیوں کے لیے مار کھا رہا ہے, اپنے لیے نہیں کھا رہا. 25 کروڑ پاکستانیوں کے لیے وہ آدمی مار کھا رہا ہے, اور پاکستانی اس کو مار کھاتا ہوا انٹرٹین ہو رہے ہیں دیکھ دیکھ کے. پاکستانی نکل ہی نہیں رہے. پاکستانیوں کو چاہیے کہ اب بس کر دیں, یا کم سے کم جو گھروں کی خواتین ہیں اس واقعے کو دیکھنے کے بعد انہیں چاہیے کہ اپنے مردوں کو چوڑیاں دے دیں تحفے میں, کہ پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر جسے تم نے ووٹ ڈالا تھا, پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر جس کے نظریے کو تم مانتے ہو, آج اس کی بہنوں کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے. لو انجوائے کرو, تم بھی چوڑیاں پہن لو. کیونکہ دیکھیں جب لوگ اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے, پرامن طریقے سے باہر نہیں آئیں گے, تب تک یہ ظلم, یہ جبر اور یہ فستائیت چلتی رہے گی. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب وہاں موجود تھے, انہوں نے اس موقع کے اوپر کیا بات کی, ذرا ان کی بات بھی سن لیجئے. وہ کیا کہہ رہے تھے وہاں پہ کھڑے ہو کر. بوڑھی عورتوں کو مارنا ہے, یہ کون سا پاکستان ہے, کون سی انسانیت ہے, کون سا دین ہے؟ یہ تو کافر بھی ایسے نہیں کرے گا کوئی. کسی کے ناموس کے سارے سر سے کرنا, کسی کی بہنوں کے سر سے مارنا, ملاقات نہیں کرنے دینا اس کو. یہ اسلام ہے, یہ پاکستان ہے, یہ کلمہ ہے, یہ قرآن ماننے والے ہیں. یہ تو کافر بھی نہیں کرتے ہیں کسی کے ساتھ. یہ تو یزید کی فوج نے کیا تھا اہل بیت علیہ السلام کی خواتین کے ساتھ, عورتوں کو مارا تھا انہوں نے. یہ یزیدی فوج کی سنت ہے, طریقہ ہے. علامہ صاحب مرد اور خواتین دونوں کو اس پرزن وین میں انہوں نے بند کیا ہوا ہے, ساری ان کو. تو یہ ناظرین سٹیٹمنٹ آپ نے سنا, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب وہاں پہ موجود تھے. ہر آدمی کا اپنا پرائم ٹائم ہے, اپنے ٹائم کے مطابق وہ دیکھ لیتا ہے جو اس کو دیکھنا ہے, اور سب کو اپنی مرضی کا کانٹینٹ مل بھی رہا ہے. تو لوگوں کی اوپینین بناتے ہیں لیڈرز, اور عمران خان لوگوں کی اوپینین بنا گیا ہے. اب یہ برطانیہ کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ چھپنے والا جو آرٹیکل ہے, یہ فرنٹ پیج کے اوپر چھاپ دیا پاکستان کے اخبارات نے, اور روزنامہ جنگ نے اسے سب سے زیادہ سپیس دی ہے. ایک تو نہ یہ کوئی بریکنگ نیوز ہے, اور نہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. عمران خان صاحب کی حکومت کو گرے ہوئے اب لگ بھگ 4 سال ہونے والے. تو 4 سال بعد اگر آپ نے ایسی کہانیاں سنانی ہے یا یہ چیزیں کرنی ہے تو جا کے عمران خان سے آپ معافی مانگ لیں. آج بھی اس کی نجی زندگی, آج بھی اس کی اہلیہ, آج بھی اس کا خاندان, اسی کو نشانہ بنا کے آپ راضی ہیں. پاکستان اس طرح آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. اس گھٹیا اور گندی سوچ نے پاکستان کو آج تک آگے بڑھنے نہیں دیا, اور پاکستان کے میڈیا نے اس کے اندر ایک سہولت کار کا رول پلے کیا ہے. جنگ جیسا اخبار جو بڑے دعوے اور وعدے کرتے تھے کہ جناب ہماری صحافت بڑی صاف اور شفاف ہے, آج ان کی صحافت جو ہے وہ ایک گٹر کی طرح ابل رہی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کس قسم کا فرنٹ پیج انہوں نے چھاپا ہے, کتنی سپیس دے دی ہے. یہ اکیلی خبر تو نہیں ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر جو آئی ہوئی ہے. عمران خان کے خلاف آپ کا بغض اس لیول تک چلا گیا کہ آپ پیسہ, عزت, سب کچھ داؤ لگانے پر تیار ہیں صرف عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے. بہت سارے لوگوں کے بارے میں بہت ساری چیزیں آئی, لیکن عمران خان کے بارے میں کیا آیا کہ صہیونیت عمران خان کو پسند نہیں کرتی. اب ساری زندگی عمران خان پہ الزامات کیا لگایا, جی یہودی ایجنٹ ہے, صہیونیوں کا ایجنٹ ہے, یہ کہتے تھے ان کو. جی اسرائیلی ایجنٹ ہے, یہ بھی کہتے تھے عمران خان کو. تو جناب اب وہ اندر سے پتا چل رہا ہے, جو ای میلز لیک ہوئی ان کے اندر سے, کہ جناب عمران خان تو بہت پکا مسلمان ہے.
عمران خان تو بڑا مضبوط آدمی ہے, اور جھکنے والا آدمی نہیں ہے, بلکہ خطرناک آدمی ہے. تو پھر اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے نا کہ عمران خان کے رجیم چینج آپریشن کے پیچھے جو بنیادی سوچ ہے وہ کیا ہے. وہ تو باجوہ کا ایکسٹینشن والا معاملہ تھا, اور یہ ساری چیزیں جڑ گئی آپس میں, تو رل مل کے انہوں نے عمران خان کو رستے سے ہٹا دیا. اس کے اوپر کسی نے کوئی آرٹیکل نہیں چھاپا, اس کے اوپر کسی نے کوئی ٹرانسمیشن نہیں کی, اس کے اوپر کسی نے کوئی بلیٹن پورا نہیں کھینچا, اس کے اوپر فرنٹ پیج کے اوپر بڑی بڑی سٹوریز نہیں چھپی. حالانکہ یہ بہت بڑی سٹوری ہے. بڑے لمبے عرصے سے عمران خان صاحب کے اوپر بڑے بڑے ایلیگیشنز لگ رہے تھے, اتنی زبردست قسم کی چیز آئی ہے, دنیا بھر کے انٹرنیشنل میڈیا پہ آ رہی ہے. پاکستان کا میڈیا چپ ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں. دو عاصم منیر صاحب کے تاحیات استثناء پہ عالمی میڈیا بہت کچھ کہہ رہا ہے, اس پہ کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی. اور باقاعدہ اس کے اوپر اکانومسٹ کی رپورٹ کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر جو رپورٹ چھپی ہے عمران خان اور بشرا بی بی سے متعلق, اس پر وہ معافی مانگیں ورنہ قانونی کارروائی کریں گے. ایک تو یہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے, دوسری طرف وکیلوں نے وہاں پہ کام شروع کر بھی دیا ہے. پچھلے سال کی رپورٹ تھی, یاد رکھیے گا, اب چھاپی گئی ہے, یاد رکھیے گا, صرف توجہ ہٹانے کے لیے. لیکن توجہ ہٹنی نہیں چاہیے, توجہ رہنی چاہیے اصل مسئلے کی طرف. اور اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہاں پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا شاندار قسم کا پیپر جاری کیا ہے, اور اس میں بہت سارے اہم سوالات پوچھے ہیں ڈی جی ISPR سے. یہ سوالات آپ کو پڑھ کے سنانا بہت ضروری ہے, اس کے اوپر انہوں نے بڑی محنت کی ہے. دیکھیں عمران خان کی جو دو بڑی طاقتیں ہیں نا, جو عمران خان صاحب کو دیکھیں, اللہ رب العزت کی طاقت سب سے بڑی ہے, وہی رستے نکالتا ہے, وہی لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ڈالتا ہے. تو دو چیزوں نے عمران خان کے لیے بہت کام کیا, ایک سوشل میڈیا, دو اوورسیز پاکستانی. یہ دو فیکٹرز اسٹیبلشمنٹ کو چپتے رہے, اور ان دو فیکٹرز نے بڑی کامیابی سے عمران خان کا دفاع کیا. اب جو سوشل میڈیا ہے اس کا استعمال پاکستان تحریک انصاف سے بہتر کسی نے نہیں کیا. آفیشیل کی میں بات کر رہا ہوں. وہ تو سوشل میڈیا میں تو ہر طرح کے لوگ آ جاتے ہیں. اب PTI اتنی بڑی جماعت بن گئی ہے, سارے لوگ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں, تو ہر طرح کے لوگ وہاں پہ ہیں. کسی کی زبان اچھی ہے, کسی کی نہیں اچھی, کسی کی سوچ اچھی ہے, کسی کی نہیں اچھی, لیکن وہ سارے سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن یہاں جو پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل سوشل میڈیا ہے اس نے بڑی ذمہ داری کا ہمیشہ ثبوت دیا. انہوں نے سوالات جو اٹھائے وہ بڑے چپتے ہوئے سوال ہیں. یہ میڈیا کو اٹھانے چاہیے تھے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اٹھا رہا ہے. سوالات سنیں آپ. قوم کی ڈی جی ISPR سے وضاحت کی اپیل کہ جناب آئیں اور وضاحت دیں. کیا 7 دہائیوں پر مشتمل منظم ترین اور قابل ادارے میں ایک بھی ایسا اہل اور قابل بھروسہ افسر نہیں ہے جو موجودہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا متبادل ہو, یا ان کے ناتواں کندھوں پر موجود بے تحاشا ذمہ داریوں کا بوجھ بانٹ سکے؟ یعنی ایک بھی فوجی نہیں ملا پوری فوج کے اندر, ایک بھی جرنیل نہیں ملا جو عاصم منیر صاحب کا بوجھ بانٹ سکے یا ان کی جگہ لے سکے. اتنا پرانا تگڑا ادارہ ہے تو یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ سوال اٹھایا. پھر اس میں آگے نا ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں. ایک انہوں نے کہا 2022 میں ریٹائرمنٹ کی عمر گزرنے کے باوجود انہیں چیف کے عہدے پر تقرری دے دی گئی. پھر 3 سالہ مدت ملازمت جب ان کی خاتمہ ہو گیا تو آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے ان کو 2030 تک یعنی 8 سال تک آرمی چیف کے عہدے میں توسیع دے دی گئی. پھر 2030 تک آرمی چیف کے عہدے سمیت چیف آف ڈیفنس فورسز یعنی تینوں مسلح افواج کی سربراہی کا اضافی قلمدان بھی دے دیا گیا. پھر جوہری اثاثوں کی نگرانی جیسی اہم ذمہ داری بھی انہیں دے دی گئی, وہ طاقت بھی ان کے پاس چلی گئی. پھر اسٹریٹجک فورس کمانڈ کے جنرل کی تعیناتی کی ذمہ داری بھی ان کے پاس چلی گئی. پھر تاحیات فیلڈ مارشل کا عہدہ اور اس کے ساتھ مراعات وہ بھی ان کے پاس چلی گئی, اور وردی کا بوجھ بھی ان پہ ڈال دیا. پھر مسترد شدہ ٹولے کو اقتدار کی مسند پر لا کر بٹھانے کی ذمہ داری بھی ان پہ ڈال دی. پھر عدلیہ, مقننہ اور انتظامیہ کی براہ راست سرپرستی بھی ان پر ڈال دی. پھر دفاعی سمیت سویلین اداروں کی نگرانی کی ذمہ داری بھی ان پر. SIFC کے ذریعے بیرونی سرمایہ کاری لا کر ڈوبتی معیشت کو بچانے کی اضافی معاشی ذمہ داری بھی ان پر ڈال دی گئی. ناظرین, سہیل افریدی نے خیبر پختونخوا میں جو ان کی پالیسی رہے گی وہ بتا دی, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو ذرا غور سے سنیے گا وہ معاملہ کس طرف لے کر جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں کوئی ایسی قانون سازی نہیں ہوگی جس سے کسی کو استثناء حاصل ہو. ایسا دروازہ نہیں چھوڑا جائے گا کہ وہ یہاں ظلم کرے اور اس کا احتساب نہ ہو. یہ سہیل افریدی نے کہا. یعنی سمپل یہ ہے کہ جو ایک اداروں کو استثناء دیا گیا تھا خیبر پختونخوا میں کہ آپ اپنے آپریشنز کر سکتے ہیں,
وہ ایکشن ان ایڈ سول پاور کا ایک قانون تھا, اس کے تحت یہاں فوج ایکٹیویٹی کرتی تھی, آپریشنز کرتی تھی. اب وہ انہوں نے اعلان کر دیا ختم کرنے کا. پہلے قرارداد آ گئی, پھر کیبنٹ نے ختم کر دیا. کوئی رہی صحیح کسر ہے اگر ہوگی تو اسمبلی میں بیٹھیں گے جس دن, وہاں پہ وہ ختم کر دیں گے ووٹنگ کروا کے. تو وہ یہ کلیئر کر رہے ہیں کہ یہاں ہم کسی کو استثنا دینے نہیں جا رہے, جو ہوگا قانون اور آئین کے مطابق ہوگا. ایسے زور زبردستی سے ہم یہاں پہ چیزیں نہیں ہونے دیں گے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ آرٹیکل کیوں آیا, وجہ صرف توجہ ہٹانے کے لیے. اس وقت پاکستان کے فیلڈ مارشل اور صدر کو جو غیر اسلامی استثنا حاصل ہے, جو انہوں نے اسلام کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا, وہ انہوں نے کر دیا. انہوں نے ایک ایسا غیر اسلامی استثنا حاصل کر دیا ہے جس پہ علماء اکرام نے بولنا شروع کر دیا. علماء اکرام اب ایک ایک کر کے بول رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں بھئی یہ کیا کیا آپ نے. قرآن پاک اس سے منع کرتا ہے, اللہ رب العزت اس سے منع کرتا ہے, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کی جو تعلیمات ہیں وہ اس سے منع کرتی ہیں. اسلام کے کسی جری سے جری اور بڑے سے بڑے جرنیل نے کبھی استثنا نہیں لیا. تو یہ فیلڈ مارشل جو ہے یہ کس چکر میں استثنا لے کے گھوم رہے ہیں؟